پیارے بھائیوں، آج ہم جب بھی کسی مجلس کے اندر 2، 4، 6 آدمی بیٹھتے ہیں تو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ مسلمانوں کی پریشانی ہے۔ خاص طور پر قریب کے، دور کے ملک کے علاقوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم میں کا ہر شخص اپنی رائے دیتا ہے، ان میں کا ہر شخص اپنا تبصرہ کرتا ہے، اور اس تبصرے کے اندر کبھی کوئی کسی کو برا کہتا ہے، کوئی کسی پر الزام رکھتا ہے، کوئی کسی حاکم کو، کوئی کسی بادشاہ کو، کوئی کسی وزیر اعظم کو، کوئی علماء کو، کوئی خود ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی لوگوں کے الگ الگ تبصرے رہا کرتے ہیں، لیکن جو اصل کام کرنے کا ہے اس طرف کوئی آدمی توجہ نہیں دیتا۔ جو اصل کام کرنے کا ہے ان میں کا ایک کام وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دل کے اخلاص کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جائے۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے جسم سے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم مال سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہمارے تبصرہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخر خود ہی سوچیں، اس سے ان کو مل کیا رہا ہے؟ کوئی چیز ان کو حاصل ہو رہی ہے؟ ان کا پیٹ بھر رہا ہے؟ ان کے اوپر سے ظلم ختم ہو رہا ہے؟ کچھ مل رہا ہے؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس وجہ سے اگر ان کے اوپر وہ مصیبت آ رہی ہے تو اسی کام کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں، انہی برائیوں کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں۔ تو ہم اصل جو کام کرنے کا ہے وہ نہ کر کے دوسروں کے اوپر الزام دھرتے ہیں اور اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے اوپر ان مسلمان بھائیوں کا، مظلوموں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں ایک واقعے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا جو آپ لوگ بار بار پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، اور وہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ سے پہلے، آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد بھی کچھ زیادہ تر مسلمان چھپ کر کے یا بعض لوگ علل اعلان کسی بھی طریقے سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، کچھ لوگ تھے جو آپ کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکے۔ وہ ہجرت کرنا چاہے تو ان کے رشتہ داروں نے، ان کے ساتھیوں نے انہیں باندھ کر کے رکھ دیا، ان کے اوپر پابندی لگا دی اور وہ ہجرت نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ پریشانی کی حالت میں رہے۔ ان میں سے ایک صحابی ولید ابن ابی ولید جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، شاید ان سے چھوٹے بھائی تھے، دوسرے حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ، تیسرے سلمہ ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے۔ اس طریقے سے کئی مسلمان تھے، ہر ایک کی اپنی الگ الگ اسٹوری ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، قنوت میں ان کا نام لے کر کے ان کی نجات اور رہائی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، یہ سنت نبوی ہے کہ مستضعفین کے الفاظ حدیث میں آئے جو کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے اوپر کافر و ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت میں یعنی قنوت نازلہ میں یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انج سلمۃ ابن ہشام، اے اللہ سلمہ ابن ہشام کو تو نجات دے دے، اے اللہ تعالیٰ ولید ابن ولید کو تو نجات دے دے، اے اللہ تعالیٰ عیاش ابن ربیعہ کو تو نجات دے دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کمزور مسلمانوں جو جنہیں ظالموں نے پکڑ رکھا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کو نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، اے اللہ تعالیٰ
मुज़र के ऊपर तू अपना कब्जा सख्त कर दे, उनको सख्ती से पकड़। ए अल्लाह ताला उनके ऊपर जिस तरीके से कौम यूसुफ पर 7 साल कहत के मुसल्लत थे, ए अल्लाह ताला तू उनके ऊपर भी मुसल्लत कर दे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ जहां इस हदीस के अंदर कमजोर मुसलमानों की निजात के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके छुटकारे के लिए दुआ कर रहे हैं, वहीं जालिमों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआएं उन्हें दे रहे हैं। हालांकि आप नबी रहमत थे, हर एक के लिए रहमत, लेकिन उन मुसलमानों को ऊपर जिन्होंने मुसलमानों को तंग कर रखा था, उनके ऊपर जुल्म कर उन्हें परेशान कर रखा था, उनके लिए आप बद्दुआएं भी दे रहे हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसे हमें और आपको अपनाना चाहिए, और हम में का कोई भी शख्स इससे बरी नहीं हो सकता है, इसलिए कि कम से कम वो दुआ तो उनके लिए जरूर कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कमजोर मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला परेशान मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए जिन्हें जालिम अपने जुल्म का निशाना बना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं: याकूब अजीज 0090